آسمان کے دھانے کھول دیے گئے، تنور ابلا، 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین کے چشمے ابل پڑے، ایک ایسا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز ہے انبیاء کی شان بازبان قرآن۔ آج ایسی ہستی کا واقعہ سنتے ہیں جن کی تبلیغ کئی صدیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس واقعے میں صبر، استقامت، توکل، اللہ کی قدرت کا ایک ایسا سمندر موجزن ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ یہ داستان ہے اللہ کے برگزیدہ نبی شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نبی 1، 2 یا 10، 20 سال نہیں بلکہ 950 سال، صدیوں پر صدیاں گزر گئیں، وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہر صبح، ہر شام، ہر محفل، ہر تنہائی میں ان کی زبان پر ایک ہی پیغام تھا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ مگر اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے انہیں کتنا حوصلہ عطا فرمایا کہ بہت کم لوگ ایمان لائے، مگر آپ نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اور اس قوم کی بدبختی دیکھیے کہ 950 سال کی مسلسل دعوت کے جواب میں وہ ایمان نہ لائے، بلکہ کیا کیا؟ اپنے ہی نبی کی تذلیل کی، ان کا مذاق اڑایا، تانوں کے تیر برسائے۔ یہ ظالم بار بار آپ کو اتنا مارتے کہ مردہ سمجھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر پھینک دیا کرتے، مگر وہ صبر کا پہاڑ، وہ استقامت کا پیکر، ہوش میں آتے ہی پھر اپنی قوم کی ہدایت کی دعوت دینے نکل پڑتا۔ وہ آپ کا گلا گھونٹتے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کے لبوں پر بد دعا نہیں بلکہ یہ دعا ہوا کرتی، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے، انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ نادان ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ اکبر! کیسا عظیم دل تھا اس نبی کا۔ دوسری طرف قوم اس قدر تنگ دل کہ ہر بوڑھا باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتا کہ معاذ اللہ، یہ نوح پرانا پاگل ہے، اس کی بات ہرگز نہ سننا۔ جب صدیوں کی دعوت کے بعد بھی ان پتھر دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو آسمان سے وحی نازل ہوئی، اے نوح، اب جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ اس نبی نے جس نے 950 سال صبر کیا تھا، آخر کار اپنی نافرمان قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ اب اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے کشتی کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ 100 سال پہلے آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہوئے۔ اللہ کا نبی اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ایک عظیم الشان کشتی بنانے میں مصروف ہے۔ 3 منزلوں پر مشتمل کشتی 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 100 برس کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی نچلی منزل میں چرند، پرند، درند، درمیانی منزل میں چوپائے اور سب سے اونچی منزل خود اپنے اہل خانہ اور مومنین کے لیے ہے۔ کوئی کہتا، اے نوح، نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو۔ کوئی طنز کرتا، اس خشک صحرا میں کشتی چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نہایت اطمینان سے جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، فکر نہ کرو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کی نشانی یہ رکھی گئی تھی کہ ایک تنور ابلے گا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا تنور ابلا، آپ نے کشتی میں سواریاں داخل کر لیں، پھر آسمان کے دھانے کھول دیے گئے، 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین کے چشمے ابل پڑے، ایک ایسا طوفان آیا
جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، اپنے 3 بیٹوں حام، سام، یافس اور ان کی بیویوں، اپنی مومنہ بیوی اور 72 مومنین سمیت کل 80 افراد کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، مگر آپ کا نافرمان بیٹا کنعان اور کافرہ بیوی اسی طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جب سانپ اور بچھو سوار ہونے لگے تو آپ نے انہیں روکا، مگر انہوں نے عہد کیا کہ جو شخص یہ پڑھے گا سلام علی نوح فی العالمین تو ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو آپ نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کشتی کے 80 مسافروں کے سوا روئے زمین پر ہر چیز ہلاک ہو گئی۔ وہ عظیم الشان کشتی موجوں پر تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت ایک نئی دنیا میں اترے۔ پھر اللہ کریم نے آپ کی نسل میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ پانی نے سب کو ڈبو دیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس سے محفوظ رہی۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبیوں کی صحبت میں آ جاتا ہے نجات پا جاتا ہے، اسے امان مل جاتی ہے، اور جہاں نبی کے قدم ہوتے ہیں وہ جگہ عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہر نبی رحمت کا سایہ اور ہے فضل خدا، ہر نبی ہے رب کو پیارا، انبیاء کی شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں شان انبیاء سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیضان عطا فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔